الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مال غنیمت تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ انشاءاللہ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج جنگ یمامہ کے پس منظر و اسباب، حالات اور واقعات اور اس کے اثرات و نتائج پہ گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مدنی زندگی کا، مدنی دور کا باقاعدہ آغاز ہوا ناظرین، تو اس دور کے آغاز کے ساتھ ہی سرایوں کا اور پھر اس کے بعد غزوات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، اور پوری اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں نا، یعنی اگر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں جتنے بھی سرائے ہوئے، جتنی بھی غزوات ہوئی، اس کو اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو تقریباً کوئی 259 کے قریب شہادتیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں، تاریخ میں ملتی ہیں۔ یہ بات ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ اپنے ذہن میں کہیں رکھیے گا۔ اب آئیے ذرا بات کو آگے بڑھائیے۔ جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول جب آپ خلافت کے منصب پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اس وقت اسلامی ریاست کو چاروں طرف سے مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا تھا، یعنی انتہائی شدید ترین چیلنجز کا سامنا تھا، جس میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ فتنہ ارتداد تھا۔ بہت کم قبائل تھے، مثال کے طور پہ قریش مکہ کی بات کر لیں، انصار مدینہ کی بات کر لیں، یا طائف کے بنو ثقیف کی بات کر لیں، یا 3-4 ایسے دوسرے قبائل تھے جو اس فتنے سے کسی نہ کسی صورت جو ہے متاثر نہ ہوئے تھے، لیکن باقی جتنے ہی قبائل تھے وہ کہیں نہ کہیں اس فتنے سے متاثر ہو چکے تھے۔ یعنی امت مسلمہ پہ انتہائی کٹھن ترین وقت تھا جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ انہی چیلنجز کی ناظرین ایک انتہائی اہم ترین کڑی جنگ یمامہ ہے۔ ہاں صاحب، جنگ یمامہ ہے، اور یہ جنگ جو ہے بنیادی طور پہ ناظرین یہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی زندگی کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ اگر میں اسے اسلام کی زندگی اور موت سے تعبیر کروں تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی بدر کے بعد جو سب سے زیادہ شدید ترین مارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا ہے، وہ جنگ یمامہ کی صورت میں دیکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے کہ اس معاملے کی حساسیت، اس کی سینسیٹیوٹی کیا ہے۔ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے نا، جس پہ آج پوری مسلم امہ اپنے عشق کا، اپنی عقیدت کا، اپنے عقائد کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا برملا اور کھل کے اظہار کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت دین اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حاکم بدین اس عمارت کو ہم نے کسی طور سے کمزور کر دیا نا، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ پھر اس عمارت کا وجود نہ رہے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ تمام تر مسائل جو اس وقت چاروں طرف سے مدینے کی ریاست کو گھیرے ہوئے ہیں یا اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے محافظت ختم نبوت کا، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وجہ ہے ناظرین کہ اس میں چاہے اہل بدر ہوں، چاہے اہل احد ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی کو یہ سعادت عطا کی کہ وہ ختم نبوت کی محافظت کے لیے باہر نکلے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یعنی سوچئے تو صحیح کہ سرخیل محافظان ختم نبوت اپنی نمناک آنکھوں سے، یعنی خلیفہ اول کی میں بات کر رہا ہوں، مدینے میں ایک آواز کے ذریعے سے جو ہے ایک صدا لگاتے ہیں، اور آواز یہ لگاتے ہیں اس طرح سے کہتے ہیں کہ مدینے میں کوئی بھی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ یعنی آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد ہوں، سب یمامہ کا رخ کریں۔ آپ نے بتلا دیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ اور تاریخ نے دیکھا
ناظرین کہ ایک طرف ایک روایت کے مطابق مسلمان تقریباً 13,000 کی صورت میں تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 24,000 کی صورت میں تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مسلمہ کذاب یعنی جھوٹا مدعی دعوی نبوت کرنے والا جو تھا وہ بنیادی طور پہ 40,000 اور ایک روایت میں آتا ہے 60,000 لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ لیکن عشق کے سمندر میں غوطہ زن جو منچلے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نیز تو نابود کر کے رکھ دیا صاحب۔ 1200 کے قریب آپ کو معلوم ہے شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں 700 کے قریب حفاظ کرام تھے صرف، اور 70 کے قریب بدری صحابہ تھے جنہوں نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اپنے آپ کو کٹا دینا، لٹا دینا، سب کچھ کر دینا، زخموں کو برداشت کر لینا، اپنے آپ کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، لیکن ناموس رسالت کے معاملے پہ اور ختم نبوت کے معاملے پہ کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کرنا۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سہیب معینی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرمائیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی اور مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذرا آغاز کرتے ہیں پہلے ایک بیک گراؤنڈ اور اوور ویو اس اعتبار سے، ہر دور میں میرا خیال ہے یہ ضرورت محسوس ہوتی رہے گی اور ہر دور میں علماء کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے کہ آنے والی نئی نسل کو یہ بتلائیں کہ جنگ یمامہ بیسیکلی ہے کیا، تفسیر اس کی، اور مسلمہ کذاب کا جو فتنہ ہے اس کی تفصیل۔ اور اس سے پہلے میں چاہوں گا جو پہلے اگر میں کہوں میری نگاہ سے جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا کہ پہلے اگر میں کہوں کہ شہید ختم نبوت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی غلط نہ ہوگا، جو قاصد کی صورت میں سرکار علیہ السلام کی طرف سے گئے تھے ان کی شہادت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ان میں سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اسی وصف ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ عنقریب میری امت میں 30 دجال ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، کلہم یدعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یاد رکھیے جنید بھائی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو نبی نہیں ہے نبی قرار دیا جائے گا، یا وہ شخص کہ جو نبی نہیں ہے وہ دعوی نبوت کرے گا، دراصل وہ اپنے طور پر ایک واسطہ بننے کی کوشش کرے گا رب تعالیٰ اور بندوں کے درمیان۔ جب وہ واسطہ بننے کی کوشش کرے گا تو وہ پھر وہ باتیں کہے گا جو اس کی نفس کی اور اس کے جو اس کی تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، اس کے تابع ہوگا۔ لہٰذا وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک کے راز سے جدا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ قصر نبوت کی جو عمارت ہے یہاں پہ یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پہ مکمل ہو جائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جو ہیں وہ ان جو مدعیان نبوت ہیں، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ 2 سونے کے کنگن ہیں۔ اچھا، یہ چیز مجھے ناگوار گزری تو مجھے وحی کے ذریعے خواب میں ہی یہ بات بیان کی گئی کہ اس میں پھونک ماریں، تو میں نے جب اس میں پھونک ماری تو وہ چلی گئی۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْن، تو میں نے اس خواب کی جو تعبیر لی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 کذاب ہوں گے، 2 جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے۔ فرمایا کہ یخرجانی بعدی، کہ یہ دونوں میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِي، ان میں سے ایک جو ہے وہ اسود انسی ہے، اور فرمایا کہ وَالْآخَرُ مُسَلْمَةُ الْكَذَّابُ، اور دوسرا اسے مسلمہ کذاب اسود جو ہے نا۔ جی، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ کے اندر مسلمہ کذاب کے فتنے کے بارے میں امت کو آگاہ کیا۔ اسی طرح پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم باقاعدہ طور پہ روایات میں یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے،
اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے خط روانہ کیا. اچھا جس میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے تو وہاں پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں پر اس نے اس تمنا کا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس شرط پر آپ کی اتباع کروں گا کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں. ٹھیک. تو راوی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ففی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعۃ الجرید، کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک میں ایک کھجور کی شاخ تھی. فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ کھجور کی شاخ تک نہیں دوں گا. یعنی جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ تم نبوت کا دعویٰ کر دو. اسی طرح دیگر روایات میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ بعد میں اس نے دعوی نبوت کیا اور اس بات کا کلیم کیا کہ قریش کے آپ مالک اور اس علاقے کے ہم مالک. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے دعوی نبوت کیا اور پورا جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے فتنہ انگیزی اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے باقاعدہ طور پر جو اس کے متبعین بنے ان کو نماز معاف کر دی، حالانکہ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے. اسی طرح اس نے شراب حلال کر دیا جو کہ حرام قطعی ہے. اسی طرح اس نے زنا کی اجازت دی، سنتیں ختم کر دی. یعنی جو فتنہ یہ برپا کر سکتا تھا وہی بات جو پہلے میں نے ذکر کی ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کے تابع ہو کے اس نے فرمان جو ہے اپنے یعنی جو بھی ارشادات تھے وہ جاری کرنا شروع کر دیے بطور وحی، معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالی. تو بہرحال پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی سرکوبی کی جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف سے خط آیا تو آپ نے اس کے خط کا جواب دیا اور اس خط کے جواب کے بارے میں جب آپ نے صحابہ کے درمیان یہ ذکر کیا کہ اس کا خط کا جواب کون لے کے جائے گا تو وہاں پر ایک صحابی رسول ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ حبیب بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بیعت عقبہ کے موقع پر نہ صرف یہ ان کی والدہ حضرت ام عمارہ اور دیگر ان کے جو اہل خاندان تھے خالہ وغیرہ یہ سب وہاں پر اسلام لے کر آئے تھے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ میں حضور کی بارگاہ سے یہ خط جس میں کلیئرلی اور بالکل واضح طور پہ لکھا تھا کہ مسلمہ کذاب ہے، یہ جو ہے اس کے ظلمت کا دے میں اس کے دربار میں لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے یہ میں ڈیوٹی سر انجام دوں گا. یعنی حبیب کی ناموس کی محافظت کے لیے اور حبیب کی ختم نبوت کی محافظت کے لیے حبیب چلے ہیں، حبیب کا انتخاب ہوا ہے. تو بہرحال حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جاتے ہیں اور جب وہاں اس کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے جو خط پڑھتا ہے. جب خط پڑھا اور اس میں کذاب کا ذکر آیا تو وہاں پر وہ بالکل غصے میں آ گیا اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار رکھ کے اس نے یہ کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہتے ہیں بالکل میں گواہی دیتا ہوں. کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہتے ہیں میں سن نہیں سکتا، میں نے تیرے کلام سنا ہی نہیں. اب وہ غصے میں آ گیا اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہر سوال کے جواب میں جب اس کو منہ کی کھانی پڑی تو حضرت حبیب بن زید کے اعضاء کو وہ کاٹتا رہا. پھر دوبارہ پوچھا پھر اعضاء کو کاٹا، حتیٰ کہ روایت میں آیا کہ آپ کے دونوں جو کاندھوں تک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اسی طرح آپ کی ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا اور بالآخر اس بدبخت شخص نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ جلا دیا گیا. معاذ اللہ. مطلب بات یہ ہے کہ یہ پہلی شہادت ہے اور انتہائی دردناک شہادت ہے. اور یہاں ایک پہلو جو آگے جا کے میں چاہوں گا ڈسکس کروں اور میں چاہوں گا ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں، خاص طور پہ خواتین، کہ ام عمارہ ایک ماں کی حیثیت سے، اور ظاہر ایک تو ویسے تو مطلب صحابیہ کی حیثیت سے لیکن ماں کی حیثیت سے وہ جو پھر میدان یمامہ میں مطلب آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں، تو وہاں پہ ماں کی محبت بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ بدلہ لینا ہے اس ظالم سے جس نے میرے حبیب کو جو ہے وہ شہید کیا ہے. اس پہ آگے بات کریں گے. لیکن مسلمہ کذاب نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سے ایک اور ظاہر روایت میں ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام سے مطالبات جو کیے تھے اس کے بارے میں بھی بتائیے. اچھا پھر لیکن سرکار علیہ السلام نے جو سفارتی آداب کو ملوز رکھا یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اس پر بھی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ وہ کیا ہوا تھا. اور ایک کردار ہے جو ظاہر ہے مطلب نہا رجال کا بڑا عجیب و غریب سا کردار ہے جو اس نے مطلب کذاب کے مطالبے پر جو کچھ بھی مطلب جواب کا معاملہ تھا تو سرکار علیہ السلام نے مطلب جو ہے نا وہ اس کو بھیجا اور اس نے کیا کردار ادا کیا، ذرا اس پہ ہی گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور یہ واحد شخص ہے مسیلمہ، جس کا قبلہ شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ واحد شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے کذاب قرار دیا، یعنی کذاب کا لفظ بھی آیا اور حدیث مبارکہ کے اندر دجال کا لفظ بھی آیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 2 شخص بھیجے اور کہا کہ میرا یہ خط جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو، ٹھیک، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے الفاظ یہ تھے کہ من مسلمت رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے مسلمہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط، اور اس خط کے اندر جو ہے اس نے جملے لکھے، اس نے کہا کہ نصف زمین جو ہے ہماری ہے اور نصف زمین جو ہے قریش کی ہے، لیکن قریش جو ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یعنی ایک طرف اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسری طرف جو ہے اس نے کہا آدھی زمین میری، اور تیسری طرف جو ہے قریش پر اس نے الزام بھی لگایا، یعنی در حقیقت یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نبی تو ہیں لیکن آپ جو ہے انصاف نہیں کرتے، اسی لیے اس نے کہا کہ نفس قریش کی ہے لیکن قریش انصاف نہیں کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خط کو پڑھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب کے اندر یہ جملے لکھے کہ من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف یہ خط، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے اسے وارث بنا دیتا ہے، اور فرمایا کہ بہترین انجام جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور جو ہدایت کی پیروی کرے اس کو سلام۔ اوکے، یہ انداز تھا سرکار، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہدایت کی پیروی کرے اس کو سلام۔ اب جب یہ خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، قبلہ شاہ صاحب نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ بیان کیا، تو وہ جو 2 شخص آئے تھے ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیونکہ وہ سفیر تھے، آپ نے کہا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو ان لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مسلمہ کذاب کا ہے، معاذ اللہ، یعنی جو مسلمہ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر سفیر کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو یہیں پر قتل کروا دیتا، یعنی سرکار علیہ السلام نے رہتی دنیا تک سفارتی آداب بھی بالکل، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی بہترین آئیڈیل ہے، وہ آئیڈیل ہر جگہ پر ہے، بزنس کے اعتبار سے ہو، آپ کا ایز اے پیرنٹس یعنی آپ والد ہونے کے اعتبار سے ہو، بیٹے ہونے کے اعتبار سے، تو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کر دیا کہ جو ایک سفیر ہوتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے، لہذا جو ہے اگرچہ وہ آپ کے مزاج کے خلاف، یہاں سے مزاج کے خلاف نہیں، یہاں تو نبوت کا دعویٰ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ چیز بالکل واضح طور پر اپنے عمل سے بیان کر دی کہ جب سفیر تمہارے پاس آئے تو اس وقت وہ مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے، لہذا اس وقت آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھی برا اخلاق نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو بات ہوئی رجال کی، رجال بن عنفوہ، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یوں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے تم خوب تحقیق کر لو۔ حالانکہ یہ وہ شخص تھا جس نے مسلمہ کی بہت زیادہ مدد کی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معلم بنا کر بھیجا، اور اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا، بالکل، اس کو معلم بنا کر بھیجا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں کیونکہ تمہارے قبائل کے لوگ ہیں ان میں جو ہے تم تبلیغ کرو اور اس حوالے سے مسلمہ کذاب کا تم مقابلہ کرو۔ لیکن اس نے کیا کیا، وہاں جا کر اس نے باقاعدہ اس کا ساتھ دیا، اور صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کو یہ مشورہ بھی دیا کہ تم جو ہے اپنا یہ موقف قائم رکھو کہ میں نبوت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوں، اور وہاں جا کر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ اس کی نبوت کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اب یہاں پر جب لوگوں نے اس کی بات کو سنا اور اس نے باقاعدہ مسلمہ کذاب نے کہا، بولا دیکھو حضور کا جو معلم بن کر آیا وہ بندہ بھی جو ہے یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ نقصان اس بات کا ہوا کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے بغیر کسی تصدیق کے جو ہے اس فاسق و فاجر کی جو ہے خبر کو قبول کر لیا، بالکل، جس کا نقصان یہ ہوا کہ 40,000 لوگ جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے مرتد ہو گئے، اور اتنی بڑی تعداد۔ جی بالکل، اسی لیے اگر آج کے زمانے کے اندر بھی میں ذکر کروں گا اس بات سے خاص طور پر کہ آج کے زمانے کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا خاص طور پر جو ہماری ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے جو ہے صرف یہ کہ بھئی میرے پیج پہ سب سے پہلے جو ہے ویڈیو آنی چاہیے، تو لہذا جو ہے سب سے فوراً جو ہے شیئرنگ کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل، میں نے کورونا کے اندر دیکھا، کورونا میں 1 سال پہلے کی خبریں بھی جو ہے 1 سال بعد یعنی عید کے چاند کے حوالے سے باقی تمام باتیں ذکر کی جا رہی تھی، لہذا جو ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے کہ کبھی بھی کوئی فاسق
یعنی کوئی بندہ کسی کے چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ فاسق ہے، لہذا کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی خبر آئے تو آپ کو چاہیے اس کی باقاعدہ پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد اس بات کو آگے پھیلائیں۔ بالکل، اور ظاہر وہ بڑا کیٹیگوریکل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دے دیا تھا کہ یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے اس میں بھی تیرا حصہ نہیں ہے۔ بالکل بات یہاں پہ جو ہے وہ ریپ اپ ہو گئے۔ اب آئیے ذرا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ پردہ فرماتے ہیں اور خلیفہ اول جب ٹیک اپ کرتے ہیں تو ایک کٹھن ترین مرحلہ ہے، ظاہر چاروں طرف جو ہے فتنہ اور چاروں طرف فساد ہے، تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر ترتیب دیے اور خاص طور پہ اس میں تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فائنلی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، وہ ذرا اس کی ترتیب بتائیے کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا بہت ہی مختصر، لیکن آپ کے دور مبارک میں سب سے زیادہ فتنے سامنے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا ہے اور فوراً بعد ہی اپوسٹسی موومنٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھنے لگی، یعنی ایک بڑا طبقہ ایسا ہوا کہ جو بالکل ہی اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ انہیں یہ لگا کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب چلے گئے تو مسلمان کمزور ہیں، انہوں نے اسلام سے وہ پھرنا شروع کر دیا اور یہ اپوسٹسی موومنٹ تیزی سے بڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک طبقہ ایسا آیا کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمیں زکوٰۃ میں ریلیکسیشن دے دی جائے، اور وہ مانعین زکوٰۃ تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ میں آسانی مانگی، زکوٰۃ میں ریلیکسیشن مانگی۔ اور پھر تیسری طرف جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ تیزی سے ایسے لوگ بڑھنے لگے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا، جس میں 3 بڑے نام جو ہے وہ ایک مسلمہ کذاب کا نام ہے، ایک طلحہ کا نام ہے، اور ایک خاتون نے بھی دعوی نبوت کیا جس کا نام سجا تھا۔ اس نے تو مسلمہ سے شادی بھی کی اور مسلمہ سے شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ مسلمہ نے بیسکلی اس کو جو ہے وہ پھنسایا اور اس کے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے اس سے شادی کی۔ بعد میں اس نے مسلمہ کو نبی مانا، اپنے اقرار سے وہ پیچھے ہٹی تو اس کے لوگ جو ہے وہ چھوڑ کر اسے بھاگ گئے۔ مسلمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں خطرناک فتنہ تھا۔ اور اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیں، وہ جو شام میں سرحدوں کی حفاظت کا معاملہ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ مطلب جی بالکل، شام میں بھی جو ہے وہ فتنہ اٹھ رہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہاں بھی دیکھنا ہے۔ حضرت اسامہ کے جو لشکر روانہ کرنا تھا وہ بالکل ابتدا میں حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہوا، وہاں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اور زیادہ مسلمان موٹیویٹ ہوئے اور دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچ گیا کہ مسلمانوں کو کمزور شمار نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف سے مسلمانوں کی حفاظت کی، مدینہ کی حفاظت کی، اسلامی ریاست کی حفاظت کی، اور آپ نے لشکر ترتیب دینا شروع کیے۔ کچھ لشکر آپ نے ایسے ترتیب دیے کہ جن کو آپ نے اس طرف بھیجا کہ جہاں ارتداد زیادہ تھا اور آپ نے ان کی طرف بھیجا، اور کچھ لشکر آپ نے ان لوگوں کی طرف بھیجا کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس میں جو سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ تھا وہ مسلمہ کا تھا، کیونکہ ایک تو اس کے پاس لشکر سب سے بڑا تھا، 40,000 سے زیادہ کا اس کا لشکر، پھر بنو حنیفہ کے جنگجو پہاڑی لوگ اس کے ساتھ تھے جو مزاج کے اندر اور طبیعت کے اندر انتہائی سخت، کہ میدان میں لڑ جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس طرح کے بنو حنیفہ قبیلے کے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے، اور یہی اس کی سب سے زیادہ بڑی اسٹرینتھ تھی، کیونکہ پہاڑی لوگ آپ کو پتا ہے کہ شہری لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ جاندار ہوتے ہیں، وہ چونکہ پہاڑوں میں رہتے ہیں طبیعتاً مزاج میں بھی بہت سخت ہوتے ہیں، جان قربان کر دیں گے لیکن میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اسی بات پر مسلمہ کو سب سے زیادہ فخر بھی تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو آپ نے بھیجا ہے مسلمہ کی طرف کہ آپ نے یمامہ میں جانا ہے، لیکن انسٹرکشنز یہ دی گئی تھی کہ آپ نے یمامہ کے قریب پڑاؤ ڈالنا ہے، اور حضرت شرحبیل کو میں آپ کے ساتھ بھیجوں گا کیونکہ لشکر ان کا کم تھا، تو آپ کا لشکر اور حضرت شرحبیل کا لشکر مل کر مسلمہ پر حملہ کریں، کیونکہ اس کا لشکر تعداد میں بھی زیادہ ہے، مضبوط بھی زیادہ ہے۔ لیکن حضرت اکرمہ جب وہاں پہنچے ہیں، آپ نے محاصرہ کیا، یمامہ کے قریب آپ رکے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جب اپنے جاسوس بھیجے تو روزانہ خبر آ رہی ہے کہ آج مسلمہ نے یہ گستاخی کی، آج مسلمان نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کی۔ حضرت اکرمہ چونکہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک شخص ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور نبی ہونے کا اقرار کرے، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے انتظار نہیں کیا اور آپ نے اس پر حملہ کیا، لیکن وہاں پر آپ کو پسپائی کا شکار ہونا پڑا۔ وہ جذبہ عشق تھا، بالکل وہ جذبہ عشق تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اکرمہ کو وہاں سے دوسری طرف بھیجا اور حضرت شرحبیل کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ نے محاصرہ کرنا ہے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو حضرت اکرمہ نے کیا ہے، یعنی آپ نے ویٹ کرنا ہے، میں خالد بن ولید کو بھیج رہا ہوں آپ کی طرف، ان کے ساتھ مل کر آپ نے حملہ کرنا ہے۔ لیکن اب مسلمہ جو ہے وہ چوکندہ ہو چکا تھا، وہ
وہ اویئر ہو چکا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہاں پر اب اس کو یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی خالد بن ولید میری طرف آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید تو ایسے عظیم جرنیل اور سیف اللہ کہ ہر بندہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سامنے آنے سے کانپتا تھا. اس نے کہا یہ موقع اچھا ہے، شرحبیل کا لشکر جو ہے وہ کم ہے، ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں. اور اس نے حضرت شرحبیل کے لشکر پر حملہ کیا اور آپ کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت شرحبیل کو بھی وہاں سے دوسری طرف بھیجا، حضرت خالد بن ولید سے فوری طور پر ملاقات کی اور کہا کہ یہ معاملہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بہت سخت ہوتا جا رہا ہے. حضرت خالد بن ولید نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ آپ بے فکر رہیں، میں اس کو ختم کر کے اور اس کو ہرا کر ہی آؤں. کیا بات ہے. حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر کو کہا آپ چھوڑ دیں، یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار یہ قتل ہوگا اور پھر ہی میں واپس لوٹوں گا، ورنہ میں واپس نہیں لوٹوں گا. انصار میں سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برہ بن مالک کو آپ نے ساتھ لیا. مہاجرین میں سے بڑا نام حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کو لیا اور پھر حضرت خالد بن ولید وہاں گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے کے سارے معاملات ہوئے. اور آگے کے سارے معاملات ایسے ہیں ناظرین، یہ تو پوری داستانی عشق کی داستان ہے، عقیدت کی داستان ہے. نو کمپرومائز، نو کمپرومائز. مطلب یہ صحابہ جو ہیں ان کا اعلان تھا، اور ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے. ختم نبوت کے معاملے پہ اگر مگر بٹ نہیں ہونا چاہیے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے اور کہیں مت جائیے گا. لوٹ کر اب آپ کو ہم میدان جنگ کی طرف لے کے جائیں گے، یعنی جنگ یمامہ کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتلائیں گے کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے، کہ کس طرح سے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 11 ہجری ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ذہن میں رکھیے. ربیع الاول کا مہینہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مہینہ ہے ہی، لیکن جنگ یمامہ میں شہیدان یمامہ نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ ربیع الاول صرف میلاد مصطفیٰ کا مہینہ نہیں ہے، یہ ناموس رسالت کی محافظت کا بھی مہینہ ہے اور ختم نبوت کی محافظت کا بھی مہینہ ہے. اب ذرا یہ جنگ یمامہ کی بات کرتے ہیں. میدان جنگ کا ذرا منظرنامہ بتلائیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو جوش و جذبہ تھا وہ بتلائیے. خاص طور پہ ظاہر جو سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اسٹریٹجی تھی اور پھر دشمن نے جس طرح سے پسپائی اختیار کی، بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جیسا کہ ذکر ہوا کہ یہ وہ مسلمانوں کا مارکا تھا کہ جس میں کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا سے 4 گنا زیادہ تھی. کہ ایک روایت کے مطابق 13,000 مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں 40,000 یا 60,000 کے قریب جو ہے وہ کفار تھے. تو یہ جب میدان سجتا ہے تو میدان جب سجتا ہے، جنگ درپیش ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کی شدت اس نہج کو پہنچ جاتی ہے کہ تاریخ طبری کے اندر الفاظ یوں موجود ہیں کہ فرمایا کہ ثم التقى الناس ولم يلقهم حرب قط مثلها من حرب العرب. یعنی مسلمانوں کا جب بھی کبھی کسی جنگ میں کسی مخالف سے آمنا سامنا ہوا تو کبھی بھی اس قدر شدت کی لڑائی نہیں لڑی گئی جیسی یمامہ میں لڑی گئی. حتیٰ کہ فرمایا فاقتتل الناس قتالا شدیدا، کہ اس وقت شدید قتال لڑا گیا، بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہاں پر میدان میں خون ریزی ہوئی. اور علامہ طبری جو ہیں وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو جس قدر ہلاکت آفری اور خون ریز جنگ یہ ہوئی، اس کی نظیر کبھی پہلے دیکھنے کو نہ ملی. اور جیسا کہ ماقبل میں یہ بات ذکر ہو گئی کہ ان کی طرف سے یعنی جو قبیلہ حنیفہ کے لوگ تھے وہ جنگجو لوگ تھے، تو وہ بھی لڑنے کے لیے جو ہے وہ آگے تھے. یہاں سے مسلمانوں کا جذبہ بھی دیدنی تھا، تو خوب وہاں پہ جو ہے وہ جنگ شدید لڑی گئی. اور اس میں پھر نتیجتاً جو بات سامنے آئی وہ یہ ہوئی کہ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا ہوا، یعنی مسلمانوں کی تھوڑا سا پہ نقصان ہوا. تو وہاں پر حضرت خالد بن ولید جو اب اس لشکر کی سپہ سالاری کر رہے ہیں، تمام تر لیڈرشپ آپ کے پاس ہے، تو وہاں جو وار ٹیکٹکس آپ نے استعمال کیے ہیں وہ دیدنی تھے. آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ ابتدائی طور پہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اجتماعی طور پہ لڑ رہے ہیں مخالفین کے سامنے، تو کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو ایسی صورت میں آپ نے جو اپنے جتنے بھی افراد تھے ان کو یہ حکم جاری کیا کہ سب اپنے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ الگ الگ جو ہے وہ لشکر بنا لیں. یعنی جو جس قبیلے سے وہ اپنا الگ علم لے کر ایک لشکر بنا لے، جو دوسرے قبیلے سے وہ الگ لشکر بنا لے اپنا علم لے کر، اور پھر
یہ سب جو ہے مل کر مخالفین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کریں. اچھا وہاں پر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت ان کو نقصان ہوا، لیکن منکرین ختم نبوت کو اس تمام تر نقصانات کے باوجود جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے مقام پر، یعنی مسیلمہ کذاب اور اس کے جو حواری تھے وہ اپنے مقام پر موجود تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جان لیا تھا کہ جب تک یہ یہاں سے نہیں بھاگے گا لڑائی کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اصل لیڈ تو وہی کر رہا ہے، اصل تو لیڈ وہ کر رہا ہے. تو وہاں پر جو مسلمانوں کو ایک نعرہ عطا ہوا جو ان کی شناخت بنا، کیا بات، وہ شناخت کیا بنا؟ تو فرمایا کہ کانا شعارہم یومئذ یا محمد، یا محمد، کہ اس دن مسلمانوں کو جو شعار تھا، کیونکہ یہاں سے بھی اللہ اکبر صدائیں، وہاں سے بھی اللہ اکبر، لیکن جو وجہ فرق تھا، جو ممتاز کر رہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا تھی. یعنی یہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو یا محمدہ کا نعرہ جو ہے وہ فرق بتلائے گا کہ کون محمدی ہے اور کون ان میں منافق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ حضرت خالد بن ولید نے جو ہے وہ رزق کے اشعار بھی کہے، جن کو تاریخ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا کہ انا ابن اشیاخ و سیف السخت آدم شعین حین یاتک النف، کہتے ہیں کہ میں سرداروں کا بیٹا ہوں. کون؟ خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میں سرداروں کا بیٹا ہوں، میری تلوار نہایت ہی سخت ہے، وہ خون فشا ہے جب وہ تجھ پر پڑ چلے گی. تو یہاں خالد بن ولید نے اپنا جو ہے ایک مقام و مرتبہ بھی ذکر کیا. اور پھر آپ نے ایک اور بڑی عمدہ جو حکمت عملی اپنائی، وہ کیا؟ جب دیکھا گیا کہ مسلمہ جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا تو وہاں آپ کو حضور علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ گیا. وہ کیا؟ کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمہ کے ساتھ ایک شیطان ہے اور یہ اپنے شیطان کے ساتھ مشاورت کر کے جو ہے وہ نتیجے برآمد کرتا ہے. تو وہاں پر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں بھاگ رہا، چلو اس کو تھوڑا سا ہم اپنی باتوں میں لے کر آتے ہیں اور جو اس کے مطالبات ہیں اس سے تھوڑا سا قریب قریب ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ پھر سوچے اور اسی اسنا میں پھر ہم موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیں. تو وہاں پہ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس سے مکالمہ شروع ہوا اور یہ اپنے شیطان سے مشورہ کرنے جیسے ہی اس نے اپنی گردن گھمائی ہے وہیں حضرت خالد بن ولید نے موقع پا کر اس پر حملہ کیا. اب جب حملہ کیا تو یہ اس کو سوجا کچھ نہیں، یہ وہاں سے بھاگ نکلا. جب یہ بھاگا تو اس کے ساتھ جو اس کے عمائدین تھے، جو اس کے سردار تھے، جو اس کے ساتھی تھے، وہ بھی اس کے ساتھ بھاگے وہاں سے. اب جب یہ بھاگے ہیں تو وہاں مسلمانوں کو یہ آرڈر تھا کہ ان کا تعاقب کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں. اب یہاں پہ یہ بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے 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 پھر یہ اس باغ میں پہنچ جاتے ہیں جو پہلے تو حدیقۃ الرحمن کے نام سے، بعد میں حدیقۃ الموت بن گیا، پھر وہ حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہوا. اور وہاں پہ جا کے پھر مسلمانوں نے جو عظیمت کی داستانیں قائم کی ہیں تو وہ دیدنی ہیں اور وہاں جا کے پھر ان کفاروں کو بالخصوص مسیلمہ کذاب کو جو ہے وہاں پہ جا کے قتل کیا گیا. اچھا اس پہ گفتگو میں ظاہر آگے جا کے کرتا ہوں کہ وہ جو باغ تھا پورا جس کو انہوں نے مطلب بند کر دیا تھا اور ایک قلعہ نما مطلب وہ تھا اور کس طرح سے پھر اس باغ کو جو ہے وہ کھلوایا گیا. اس میں بھی جو صحابی رسول حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایک کردار ہے، کیا جواں مردی ہے، اللہ اکبر. لیکن اس سے قبل ذرا میں چاہ رہا ہوں ذرا اس فگر پہ ہم آ جاتے ہیں. مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا، نقصان تو کیا پہنچا، وہ تو شہادتوں کی جو منازل ان کو ملی ہیں 1200 کے قریب شہادتیں. جی جی جی. اور یہاں جو مطلب مسلمہ کے جو فالوورز تھے وہ ایک روایت بتاتی ہے 20,000 اور ایک روایت بتاتی ہے کہ 24 سے 27,000 کے قریب جو واصل جہنم ہوئے. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیا کیا شہادتیں ہوئی تھیں اس میں. دیکھیں جنید بھائی، ان ٹوٹالٹی اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں تو وہاں پر ایک طرف تمام ماقبل جو سرایہ ہیں، غزوات ہیں، ان کی فگر دیکھ لیں اور اس میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کی شہادت کو فگر دیکھ لیں تو یہ اس سے کہیں زیادہ، حتیٰ کہ 700 حافظان قرآن اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. یعنی امیجن کریں کہ وہ حافظان قرآن کی قرآن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جو ہے اس کو یاد کر رہے ہیں، آگے بیان کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اور اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے 70 بدری صحابہ بھی تھے اور دیگر پھر وہ، اور اگین وہی بات کہ وہاں پہ جو ان کی جو تعداد تھی جتنی بڑی تھی اور جتنی بڑی تعداد میں واصل جہنم ہوئے، یہ کوئی چھوٹا مارکا نہ تھا. اس سے قبل ذرا میں چاہتا ہوں، ویسے تو ظاہر ہے میرا تو ہر صحابی جو ہے وہ میرے رسول کا ہر صحابی جو ہے وہ بہادر ہے، اس نے تو بس تاریخ رقم کر دی. لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے تو شہادت کا جام نوش کرنے والے چند صحابہ کی ایمان افروز واقعہ تو خاص طور پہ میں چاہوں گا حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور ذکر کیجیے، ان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت. اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کیا مطلب آپ نے جو ہے وہ جذبہ دکھایا، بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام کی اگر زندگی دیکھیں تو
عملی طور پر یہی لگتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ زندگی کا مقصد یہ رکھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا جان کا نذرانہ پیش کر لیا جائے اور ہم شہادت جو ہے نوش کر لیں۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا حضرت سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت یقیناً جو ہے بڑا دیدنی ہے۔ آپ جب جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ بھی موجود تھے لشکر کے اندر، تو جنگ کے اندر جب آپ گئے، اور کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 40,000 ایک روایت میں 60,000 کا آگے ایک لشکر موجود ہے، اور جنگجو لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، اور لیکن یہاں بھی کم نہیں تھے، صحابہ کرام تھے، اگرچہ تعداد جو ہے ان کے مقابلے میں کم تھی، لیکن ذوق میں، شوق میں، عشق میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں۔ بالکل، اور تعداد ہمیشہ مسلمانوں کی کم رہی ہے، جی بالکل، لیکن جذبہ ہمیشہ جوان رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کے اندر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب جنگ کے اندر گئے اور باقاعدہ طور پر کفار میں سے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، تو ظاہر بات ہے جب یہاں سے آپ ان پر وار کر رہے تھے تو ان کی طرف سے بھی وار آ رہے تھے، تو ایک تیر آپ کو جو ہے اتنا جو ہے شدید لگا کہ آپ کے دل کے قریب یعنی سینے کے پاس جو ہے وہ آپ کو تیر لگا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ صحابہ کرام نے، آپ کے رفقا نے آپ کو کہا کہ کچھ دیر آپ آرام کر لیجئے، چنانچہ آپ کو جو ہے ایک کجاوے پہ لے جایا گیا اور آپ کو کہا کچھ دیر آپ آرام کریں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب کفار بظاہر جو ہے وہ غالب آنے لگے، تو اس وقت ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مان بن عدی، یہ بھی جو ہے یمامہ میں شہید ہوئے، اور یہ وہی ہیں جو شروع میں نے ذکر کیا رجال پہ عنف ہوا، اس کو واصل جہنم کرنے والے بھی مان بن عدی ہیں۔ تو لہٰذا دو روایتیں ملتی ہیں، ایک حضرت خطاب کی بھی ملتی ہے، ان کا ذکر پاک کل آ رہا ہے۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ تو آپ جو ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر انہوں نے، حضرت مان بن عدی نے باقاعدہ اعلان کیا اور کہا کہ اے انصاریو تمہیں کیا ہو گیا ہو، آؤ اور اسلام کی خاطر جو ہے تم جہاد کرو۔ لہذا جب آپ نے جملہ سنا تو آپ بھی کھڑے ہونے لگے، اور آپ کو زخم اتنا شدید تھا کہ آپ کھڑے ہونے کی آپ کو طاقت نہ تھی، لیکن جیسے کھڑے ہونے لگے تو عبداللہ ابن عمر وہاں موجود تھے، حضرت عمر فاروق کے شہزادے، انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی تو کہا گیا ہے، منادی نے کہا ہے کہ جنگ لڑو۔ کہا یہ آپ کے لیے نہیں کہا گیا، جو صحت مند ہے وہ۔ کہا بات یہ انہوں نے انصار کہا ہے، اور انصار میں ایک فرد میں اللہ اکبر۔ لہذا منع کرنے کے باوجود، کیونکہ آپ کا تو مقصد یہ تھا کہ کسی طرح شہادت مل جائے، اسی لیے تو جب آپ کی شہادت ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور پورا انداز بیان کیا کہ اس انداز میں شہید ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام میں نے ان کو بہت بہترین پایا، اور زندگی بھر میں نے ان کو یہ دیکھا کہ یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو ایک تو ظاہر بدری صاحب، لیکن آپ کو معلوم ہے جب غزوہ تبوک میں سرکار علیہ السلام نے جب مال سب سے کہا تھا کہ جی اللہ کی راہ میں لگائیں، تو یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پوری رات ایک یہودی کے باغ میں آپ نے جو ہے وہ اپنا مزدوری کی تھی، 1 یا 2 سا کھجور یعنی 3.5 کلو یا 7 کلو کھجور ملی تھی، آدھی گھر والوں کی دی تھی، آدھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے، تو سرکار نے وہ کھجوریں تمام مال پہ بکھیرنے کے بعد فرمائی تھی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے تمام مال کو قبول فرمائے گا، یہ وہ صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ منع کرنے کے باوجود آپ جنگ میں گئے، اور جنگ میں جا کر جب 14 زخم آپ کے جسم ہتھر پہ لگے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے ایک بازو مبارک کٹ گیا، اور بالآخر جو ہے آپ نزع کی حالت میں جب پہنچے تو آپ اس وقت جو ہے ایک صحابی آپ کو ملتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں اس ایک روایت کے مطابق، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا میرا چھوڑو، یہ بتاؤ جنگ کا کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آپ نے کہا الحمدللہ اللہ نے ہمیں زندگی میں فتح یابی نصیب فرما دی، اور اسی الفاظ میں جو ہے آپ جامع شہادت نوش فرمائے۔ دوسری شخصیت جو آپ نے ذکر فرمایا حضرت برہ ابن مالک، اللہ اکبر و کبیرہ، بظاہر آپ انتہائی نحیف ہیں، یعنی انتہائی جو ہے کمزور تھے، لیکن عشق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا بات! جب حدیقت الرحمن، جس کو حدیقت الموت کا بھی ذکر کیا گیا، جب وہاں پر جو ہے پورا جو ہے لشکر وہاں پر محدود ہو گیا، اور اوپر سے وہ حملے کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی قریب آتا تو اس پر حملہ کیا جاتا، قلعہ بند کر دیا، قلعہ بند کر دیا، اور باقاعدہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تو اس وقت جو ہے حضرت برہ ابن مالک نے کہا کہ ایک کام کرو کہ آپ تمام جو ہے نیزوں کے ذریعے مجھے جو ہے اس طرف پھینک دیں۔ دیکھیے حالانکہ انسان ہے اور گھر والے بھی ہیں، لیکن آپ یہ انداز دیکھیں، صحابہ کرام کا ذوق شہادت دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں سب کچھ، گویا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے مانا کہ ضروری ہیں
ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، لیکن یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو یہ زندگی بھی نہیں۔ حالانکہ ایک شخص کو جو ہے باقاعدہ پھینکا جائے تو یقینی طور پر وہ جانتے ہیں کہ آگے جو ہے موت ہے، آگے شہادت ہے، لیکن آپ کی کیونکہ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ بس دنیا میں رہنا ہے، تو اسی لیے کہ کبھی یہ موقع ملے اور اسلام کی خاطر ہم جان کا نذرانہ۔ وہی ہے نا کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حکمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت برہ ابن مالک جو ہے باقاعدہ صحابہ کرام کو جب آپ نے بارہا، میں یوں کہوں کہ آپ نے ضد کی جامع شہادت کے لیے، تو جب آپ کو اس طرف بھیجا گیا، آپ ہم لفظ بھیجا نہیں، ہم بھیجا لفظ استعمال کریں گے، تو جب آپ کو وہاں بھیجا گیا تو آپ تنے تنہا ہیں، آگے پورا لشکر ہے، آپ نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وہاں اس انداز میں کامیابی عطا فرمائی کہ آپ دروازہ کھولنے کے اندر کامیاب ہو۔ یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف کہ یہ قلعے کا فرض کیجیے دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے قلعے کا، اور آپ یہاں پر موجود ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں ہزاروں کا مطلب جو ہے مجمع موجود ہے ان کا مطلب مسلمہ کذاب کے فالوورز کا، اور آپ نے یہاں سے جم کر کے باقاعدہ جم کر کے وہ اندر تشریف لے کے گئے، ہزاروں سے مطلب لڑے، اور اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا ہے۔ اللہ یہاں ایک ذکر لازمی کرنا چاہوں گا کہ جب مسلمہ کذاب کا ذکر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ایک صحابی کا ذکر بہت لازمی ہونا چاہیے کہ جب بنو حنیفہ کی بات کی جائے، مسلمہ کذاب بھی ہے، وہاں سے رجال کی بات ہوئی بن عنفہ کی، لیکن وہاں اور 40,000 لوگ جو ہے باقاعدہ طور پر جو ارتداد میں چلے گئے، مرتد ہو گئے، لیکن وہاں ایک عظیم صحابی وہ بھی تھے جن کا نام تھا حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ سردار تھے وہ تو جی بالکل، اور آپ بنو حنیفہ کے اندر باقاعدہ طور پر آپ نے ان لوگوں کے سامنے اس انداز کے اندر مقابلہ کیا کہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو مسلمہ کذاب کے خلاف کیا، یہاں تک کہ جو اس نے ایک مزعومہ قرآن اس نے بنایا تھا تو آپ نے اس کے جوابات بھی دیے، اور جواب دینے کے ساتھ آپ نے یہ جملے بھی کہے تھے کہ یقیناً محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ آپ کے ساتھ کوئی نبی ہے۔ بالکل ٹھیک، بلکہ قبیلہ بنو طے سے غالباً شاید تعلق تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، شاید میں تھوڑا سا مسٹیک کر رہا ہوں، لیکن آپ نے باقاعدہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ تھا نا وہ تبدیل کر دیا تھا اس پورے مشن کو اختیار کرتے ہوئے۔ فائنلی اب اگر ان کا ذکر نہ ہو تو لطف نہیں آئے گا، اور وہ ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خواتین کو بھی رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ ختم نبوت کی محافظت صرف مردوں کا کام نہیں ہے، یہ خواتین کا بھی جو ہے بدرجہ اولا کام ہے، اور اس پہ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے جو جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا ختم نبوت کی محافظت کے حوالے سے، ایک تو یہ بتائیے، اور مسلمہ کذاب جو ہے وہ کس طرح سے واصل جہنم ہوا، کن کے دست مبارک سے ہوا، کن کے دستہائے مبارک سے ہوا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں پر جہاں میل کمپینینز یعنی صحابہ کی بات ہوتی ہے، وہیں پر ایک بہت عظیم کردار خواتین صحابیات نے بھی ہر جنگ میں جو ہے وہ ان کا بھی کردار ملتا ہے، اور اگر ہم سر فہرست بات کریں تو وہ حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ اگر غزوہ احد اٹھا کے دیکھیں تو آپ کا کردار ہے، غزوہ حنین اٹھا کے دیکھیں تو آپ موجود ہیں، اگر صلح حدیبیہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ موجود ہیں، اگر فتح مکہ دیکھیں تو آپ موجود ہیں۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس غزوے میں شامل ہے، تقریباً تمام غزوات میں حضرت ام عمارہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آگے ہیں، اور صرف ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہے یا جنگ کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہیں، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ ڈیوٹی تو یہ تھی کہ آپ نے مجاہدین کو پانی پلانا ہے، لیکن غزوہ احد میں دیکھا گیا کہ جب یہ بات مشہور ہوئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بات مشہور ہوئی کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو آپ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، آپ میدان جنگ میں کود پڑی، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے اور ایک کافر آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ سرکار کے بالکل پیچھے جا کے کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے جسم کو ڈھال بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے جسم پر، اپنے کندھوں پر زخم لیتی ہیں اور خود سارے زخم سہتی ہیں اپنے جسم پر۔ روایات میں آتا ہے کہ 13 زخم غزوہ احد میں آپ کے جسم مبارک پر لگے۔ ایسی عظیم خاتون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی کہتا تھا یہ خاتون احد ہے، یہ خاتون احد ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے بات فرماتے تھے کہ غزوہ احد والے دن آپ نے فرمایا کہ جو طاقت ام عمارہ نے دکھائی وہ کسی اور نے دکھائی، آج جو کام ام عمارہ نے کیا وہ کسی اور نے کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ آپ خوش ہیں تو اپنی قربت کی دعا دے دیں، میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور یہ دعا بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی۔ آپ دیکھیں ہم نے شروع میں حضرت حبیب بن زید کا ذکر کیا، یہ حضرت ام عمارہ کے ہی صاحبزادے، اور یہ قربانی کا جذبہ آتا کہاں سے؟ جب ماں ایسی عظیم ہو تو پھر بیٹا جو ہے وہ راہ خدا میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے قربان ہونے کی جب ام عمارہ ہو تو بیٹا جو ہے حبیب کا حبیب بنا کر، بالکل سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کی سوانح حیات ہماری خواتین کو پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے دل میں بھی جذبہ جہاد اور بچوں کو راہ خدا میں آگے کرنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم اگر
مسیلمہ کذاب کی اس جنگ یمامہ کی بات کریں، حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، جناب جہاں صحابہ اندر گھس رہے ہیں وہیں حضرت ام عمارہ بھی آگے آگے موجود ہے، قتل کرتے ہوئے، کافروں کو نیست و نابود کرتے ہوئے تیزی سے مسیلمہ کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف آپ کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، لیکن آپ کو پرواہ اس بات کی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ کو یہ ہے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی شخص ایسا دعویٰ۔ آپ آگے بڑھ رہی ہیں، جیسے ہی مسیلمہ کے قریب پہنچتی ہیں، اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ مسیلمہ دھڑام سے زمین پر گرتا ہے، اور جب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہیں تو آپ کا بیٹا دوسرا والا عبداللہ بن زید وہ اپنی تلوار کو مسیلمہ کے خون جو لگا ہوتا ہے اسے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ پوچھتی ہیں تم نے مسیلمہ کو قتل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے قتل کیا۔ یہیں پر ایک اور صحابی کا اگر ہم ذکر کریں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں ایونٹس ایک ساتھ ہوئے، سائملٹینیسلی ہوئے۔ ایک طرف ایک ہی مومنٹ میں ایک طرف حضرت عبداللہ نے حملہ کیا ہے، اور دوسری طرف حضرت وحشی، جو کیونکہ چکو جو ڈیگر ہوتا ہے، چھوٹا ڈیگر، وہ چلانے کے آپ بڑے ماہر تھے، تو آپ نے چکو چلایا اور وہ چکو مسیلمہ کے گردن پہ لگا، اس کی گردن کٹی اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا، اور اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید نے بھی حملہ کیا ہے۔ یہ دونوں ایونٹ سائملٹینیس ہوئے ہیں اور دونوں صحابہ آگے بڑھے کہ یہ کریڈٹ ہمیں جائے گا۔ تو حضرت وحشی خود یہ بات فرماتے تھے کہ اگر مسیلمہ بھی زندہ ہو جاتا تو وہ خود یہ بات کہتا کہ مجھے ایک سیاہ فام غلام نے قتل کیا، اور آپ یہ کہتے تھے اور بڑے فخر سے آپ یہ بات کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے اپنے آپ کو ریڈیم کیا، کہ دور جہالت میں میں نے بہترین شخص کو شہید کیا تھا، اور دور اسلام میں میں نے بدترین شخص کو جو ہے وہ قتل کیا۔ یہ حضرت وحشی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن زید کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سر فہرست وہاں پر موجود ہے۔ 11 زخم آپ کے جسم مبارک پر آئے، آپ کا ایک ہاتھ کلائی کی طرف سے کٹ گیا، اور خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ کی تیمارداری بھی کی، آپ کے زخموں پر مرہم بھی لگایا، آپ کو جو ہے وہ سارے آپ کا خیال بھی کیا، گرم تیل میں آپ کا بالکل آپ کے جو ہاتھ کٹ گیا تھا اس کو گرم تیل میں ڈالا تاکہ خون رک جائے۔ اور صحابہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی قدر کرتے تھے، بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کو دیکھتے تھے، کیسی عظیم خاتون تھے۔ دونوں بیٹے اسلام کے لیے پیش کیے، ایک کو شہید کر دیا، دوسرے کو ایسے ٹرین کیا کہ وہ مسیلمہ کے فائنل بلو مارنے میں جو ہے مسیلمہ کا اس کا ہاتھ تھا۔ اور آپ دیکھیں یہ جنگ پھر اس طرح ختم ہوئی کہ جب مسیلمہ قتل ہوا، بعد میں جب کیلکولیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ 40,000 میں سے 21,000 کو یا 24,000 کو جہنم کر دیا۔ مسلمانوں میں اگر دیکھیں تو 1200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے اس بات کی، جس میں 70 کے قریب بدری صحابہ ہیں۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن مبارک یہ تھا کہ بدری صحابہ اب وہ اتنا کام کر چکے ہیں کہ اب انہیں جو ہے وہ بس آرام دیا جائے اور وہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کے ساتھ ملے۔ لیکن یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں آپ نے خود بدری صحابہ کو بھی بھیجا، 70 کے قریب بدری صحابہ شہید ہوئے، 700 کے قریب ایسے صحابہ شہید ہوئے جو قرآن کے پکے حافظ تھے۔ یعنی صحابہ قرآن کے حافظ ہیں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں کئی ساری جنگیں لڑی، لیکن اس معاملے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ اور مورخین نے یہ بات لکھی کہ جتنی شہادتیں ٹوٹل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ہوئی، اس سے زیادہ شہادتیں اس اکلوتی ایک جنگ میں ہوئی۔ 1200 حال یہ تھا کہ جیسے بارش اگر تیز ہو تو گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے، حال یہ تھا کہ جنگ یمامہ کے بعد گلیوں میں خون اس طرح بھر چکا تھا، یمامہ کی گلیوں میں خون گھٹنوں تک اتنا جمع ہو چکا تھا، اتنے لوگ قتل ہوئے اور اتنے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محافظین ختم نبوت نے ہمیشہ آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کا دفاع کیا، اور اس میں صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی سر فہرست تھی، وہ بھی آگے آگے تھیں۔ جزاک اللہ آپ تینوں آپ کو بہت شکریہ، بہت ایمان افروز گفتگو رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کل بروز محشر بلکہ تمام سننے والوں کو جنگ یمامہ کے تمام غازیان اور شہداء کا صدقہ عطا فرمائے۔ بس اپنے بچوں کو ناظرین ایک بات سمجھا دیجئے صاحب کہ ختم نبوت پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا تھا، نہ کر سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ آخری سانس تک کریں گے۔ کتاب الشفا، دشمنوں پر فتح یابی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی بڑے سے بڑے دشمن کا خطرہ ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 30 بار سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی سے نوازے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا وہی آرام و راحت اور جنت کا حقدار ہوگا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون کا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کردار ایکس پہ ہمیں فالو
فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے۔ اس وقت صورتحال بہت سنگین ہے لبنان کی، غزہ کی، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔